حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میں ہم آپ کے سامنے 5 چوروں کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور 5 چوروں کا قصہ۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ نیک، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے تھے۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور ان کی زندگی بھی ماشاءاللہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی للہیت اور تقوی اور اللہ کے خوف میں ان کی زندگی گزری ہے۔ تو آئیے، ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا شاہی لباس اتار کر رات میں رعایا کی دیکھ بھالی کے لیے اور نگرانی کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ اپنا شاہی لباس اتار دیے تھے تاکہ لوگ نہ پہچانیں۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک طرف چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چوروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی طرف نگاہ پڑی اور وہاں پر گئے۔ آپس میں وہ لوگ کچھ بات کر رہے تھے۔ تو اب جب ان لوگوں نے دیکھا، ان چوروں نے دیکھا کہ یہ اجنبی شخص آئے ہیں، تو ان سے پوچھا یہ کون ہیں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں میں سے ایک ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ ہم جیسے چور ہے یہ بھی چوری ہوں گے، کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، اچھی بات ہے بیٹھ جاؤ۔ لیکن ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم جیسے انسان ہیں میں بھی ویسے ہی ہوں۔ ان کے دل میں یہ نیت تھی ہوگی، لیکن چور کیا سمجھے؟ چور یہ سمجھے کہ چلو ہم جیسے چور ہے یہ بھی چور ہی ہوگا۔ جو آدمی جیسا ہوتا ہے نا ویسے اپنے آپ پر قیاس کر لیتا ہے۔ بہرحال آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیے کہ چلو اب ہم کیا کریں گے، کہاں چوری کریں گے۔ تو بات طے ہوئی کہ بادشاہ کے گھر میں چوری کریں گے۔ اب کہا کہ ایسا کرو کہ آپ میں سے ہر ایک جتنے لوگ ہیں، یہ 5 چور تھے، اب یہ آنے والے ایک نئے شخص تھے، انہوں نے کہا کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کا ہنر بیان کریں گے، کس کو کیا ہنر آتا ہے، کون سے ہنر کے اندر چوری کرنے میں کون سے فن کے اندر ماہر ہے، لہذا ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے شخص نے ایک ہنر بیان کیا کہ میرے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ میں کتے کے بھونکنے کو سن کر پہچان لیتا ہوں کہ کتا کیا بول رہا ہے۔ یعنی کہ کتے کی بولی ہوتی ہے نا، کتا جو بولتا ہے، بھونکتا ہے، وہ بھی ایک بولی ہے، ہر کوئی اس بولی کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک شخص نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتا کیا بول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے نے کہا کہ میرے آنکھوں کے اندر یہ خاصیت ہے کہ رات میں میں کسی کو دیکھتا ہوں تو دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا، رات میں کسی اندھیرے میں کسی کو دیکھ لیے، صبح نہیں پہچانتے، لیکن اس نے کہا کہ میں اندھیری رات میں بھی کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو صبح اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ میں اس ہاتھ کے ذریعے سے بڑی سی بڑی موٹی دیوار بھی اگر ہے تو اس میں نقب کر لیتا ہوں، سوراخ کر لیتا ہوں، اور سوراخ کر کے اندر جانے کا راستہ بنا لیتا ہوں، سوراخ کر لیتا ہوں، نقب زنی اس کو بولتے ہیں۔ پھر چوتھے نے کہا میری ناک کے اندر ایسی طاقت ہے کہ کہیں کی بھی مٹی لے کے سونگھ کے میں پہچان لیتا ہوں کہ اس مٹی میں خزانہ ہے یا نہیں ہے، یعنی کس مٹی میں خزانہ ہے، کس مٹی کے اندر سونے چاندی زیورات جوہرات رکھے ہوئے ہیں، میں صرف مٹی سونگھ کے پہچان لیتا ہوں۔ یہ خاصیت تھی اس کے اندر۔ اور ایک نے کہا کہ میرے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑا محل، اونچا محل بھی اگر ہے تو کمن ڈالنا، اس پر رسی پھینک کر وہاں اوپر چڑھنے کا انتظام کرنا، یہ مجھے آسانی سے آتا ہے۔ بہرحال 5 نے اپنا اپنا ہنر بیان کر دیا۔ اب پھر باری آئی یہ شخص کی جو بادشاہ ہیں، لیکن وہ لوگ تو بادشاہ نہیں سمجھے، وہ تو چور سمجھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بتاؤ بھائی، ہم تو 5 لوگ بتا دیے اپنا اپنا ہنر، آپ کا کیا ہنر ہے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے دیکھو بھائی، میرے اندر یہ ہنر ہے کہ اگر کسی کے لیے
گرفتاری ہو جاتی ہے اور پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جاتا ہے، میری داڑھی میں طاقت ہے کہ اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو پھر سزا کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ اعلان ختم ہو جاتا، یعنی کہ پھانسی کی سزا ختم ہو جاتی میری داڑھی ہلنے پر، میری داڑھی میں یہ طاقت ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے گرو معلوم ہو رہے ہیں، آپ تو ہمارے بڑے معلوم ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، چوری کا والا کام، کہ ظاہر بات اگر پکڑے گئے تو ہم کو بہت ضرورت پڑتی ہے آپ جیسے لوگوں کی، کہ آپ جیسے لوگوں کی داڑھی اگر ہل گئی تو پھر ہم کو پھانسی سے برات مل جائے گی۔ چنانچہ کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، ہم کو پھانسی سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ آپ کے ذریعے سے مل جائے گا۔ چنانچہ سب مل کر چلے، چلو اب جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ چوری کرنے کے بعد جائیں گے۔ کس کے گھر میں جائیں گے؟ بادشاہ کے گھر میں جائیں گے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ میں بادشاہ ہے، جس کے گھر میں ہم چوری کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہمارے ہر حرکت پر نگاہ رکھا ہوا ان کو معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ جب آگے نکلے، کچھ دور آگے نکلنے کے بعد کتا بھونکنا شروع کر دیا۔ جیسے کتا بھونکنا شروع کر دیا تو وہ شخص جو کتے کی بولی سن کر بولنے والے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو، ٹھہرو ٹھہرو، یہ کتا جو بھونک رہا ہے نا یہ بول رہا ہے کہ ہم 5-6 لوگوں میں ایک بادشاہ ہے، وہ کہ کتا بول رہا۔ تو لوگوں نے کہا تم اپنے فن کے اندر ماہر نہیں ہیں، بادشاہ یہاں کہاں سے آتا؟ بادشاہ تو اپنے محل کے اندر سو رہا ہوگا، چلو چلو چلو۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، بادشاہ کے محل کے پاس گئے، نقب کرنے والا نقب کر دیا، کمن ڈالنے والا کمن ڈالا، اوپر چڑھنے والے چڑھ گئے، اندر جانے کے بعد مٹی سونگنے والا مٹی سونگا، سونگ کر خزانہ کہاں ہے بتا دیا، پھر اس کے بعد چوری کرنے والے چوری کر لیے، سب ہو گیا۔ تمام چوری کر کے وہاں سے نکلے اور پورا سامان تقسیم کر لیے۔ تقسیم کرنے کے بعد رات میں ہر ایک کا فن پورا ہو گیا، کتے کی بولی سن کر بول دیا، مٹی سونگ کر بولنے والا بول دیا، اور کمن ڈالنے والا کمن ڈال دیا، اور نقب کرنے والا نقب کر دیا، سب چیز ہو گئے، پوری چیزیں ہو گئی، چوری ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا۔ واپس جاتے وقت میں یہ شخص یعنی کہ بادشاہ جو بھیس بدلے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، ہم پہلی مرتبہ ملے ہیں آپ سے، آپ سب کا پتہ بتا دو، ایڈریس بتا دو، تاکہ پھر کل ہم آنا چاہیں آپ کے ساتھ میں ملنے کے لیے یا آپ کے ساتھ چوری کرنے کے لیے تو پھر ہم کو پتہ معلوم ہو جائے۔ سب پتہ بتا دیے، سب کا پتہ لے لیے، پتہ لینے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ اب بادشاہ بظاہر تو ہنس رہے تھے، ان کے ساتھ میں تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے گھر میں چوری، میری رعایا کے اندر ایسے سخت ترین چور، میری رعایا کے اندر ایسے لوگ، ان کے دل میں غصہ بھڑک رہا تھا، لیکن برداشت کر رہے تھے کہ صبح ہو جائے، دیکھیں گے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں۔ بہرحال صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے بعد میں فوراً جلاد کو بلائے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سپاہیوں کو بلائے اور کہا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام میں جاؤ اور وہاں رہنے والے گھر کے لوگوں کو پکڑ کے لے کے آؤ، وہ چور ہے، رات میں چوری کیے ہیں اور ہمارے گھر میں چوری کیے ہیں، بادشاہ کے دربار میں چوری کیے ہیں۔ پکڑ کے لایا گیا، ہتھ کڑی ڈالی گئی اور ان کی واسطے بادشاہ نے سخت غصے کے عالم میں اعلان کر دیا کہ ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، سزائے موت دی جائے۔ ان کی اتنی ہمت کہ وہ بادشاہ کے گھر میں دربار میں چوری کریں۔ بہرحال غضبناک انداز میں، جلال کے انداز میں اعلان ہوا۔ اعلان پورا سنتے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو اپنا ہنر نہیں بتایا تھا، یعنی کہ اپنے ہنر کا انہوں نے جو ہے وہاں پر گویا کہ یوں سمجھیے اظہار تو کر دیا تھا، لیکن ہنر جو ان کو آتا تھا رات میں دیکھے ہوئے انسان کو دن میں پہچاننا، ان کا کام باقی رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، رات میں کتے کی بولی سن کر بولنے والے نے بول دیا، مٹی سونگ کر خزانے کا پتہ بتانے والے نے بتا دیا، نقب ڈالنے والے نقب ڈال کر سوراخ کر دیا، کمن ڈالنے والے نے کمن ڈال دیا، لیکن بادشاہ سلامت میں ایک ہنر کا تذکرہ شام میں کیا تھا
کہ میں جس کو رات میں دیکھتا ہوں اس کو دن میں پہچان لیتا ہوں، میں اپنا ہنر بتانے سے قاصر رہ گیا، رات میں ضرورت نہیں پڑی۔ باعث سلامت اب میں گستاخی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ رات میں چوروں کے ساتھ میں رہنے والے انسانوں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ میں اپنے ہنر کا اب برملا اعلان کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایک ہیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ باعث سلامت بہت شرمندہ بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ ایسا ہنر۔ پھر اس کے بعد میں اس شخص نے کہا کہ باعث سلامت ہم پانچوں لوگوں نے اپنا اپنا کام کر دیا، لیکن باعث سلامت آپ کا کام باقی ہے۔ اب ہم کو پھانسی ملنے والی ہے، اب ہماری موت ہمارے نگاہوں کے سامنے آئی بھی ہے۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہنر بتا دیا تھا کہ آپ کی داڑھی ہلی تو سزائے موت معطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لہٰذا آپ سے ہم اعلان کرتے ہیں، عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے داڑھی مبارک کو ہلائیے اور ہم پر آئی ہوئی سزا کو اور ہم پر آئی مصیبت کو دور کر دیجیے۔ باعث سلامت ان کے اس فن سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہاں سے رہا کر دیتے ہیں اور سزائے موت کا جو اعلان ہوا تھا ختم کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا روم کے اشعار کی تشریح کرنے والے بہت اچھے انداز سے اس سے درس عبرت پیش کیا ہے۔ واقعے سے بہت سارے ہیں، کہانیاں بہت سارے ہیں، لیکن ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنا یہ ہمارے واسطے بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ اس واقعے سے ایک سبق تو یہ ملا کہ محمود غزنوی بادشاہ ان چوروں کے ساتھ میں ہے، لیکن چوروں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بادشاہ چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ہمارے ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ان کو احساس نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ میں، ہر شوہر کے ساتھ، ہر بیوی کے ساتھ، ہر دنیا کے حاکم کے ساتھ، ہر مالدار کے ساتھ، ہر غریب کے ساتھ میں سلطان السلاطین، بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں جہاں رہتے ہو وہاں تمہارے ساتھ خدا رہتا ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا جیسا چوروں کو احساس نہیں ہوا۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ میں ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں، جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں پر خدا ہمارے ساتھ میں رہتا ہے، ہماری ہر حرکت و نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔ اب بتائیے اگر بادشاہ کو معلوم، بادشاہ ان کے ساتھ میں ہیں، اگر ان کو احساس ہوتا چوروں کو تو کیا چوری کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ احساس ہو جائے کہ ہمارا خالق ہمارے ساتھ میں ہے تو پھر کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اور ایک نصیحت جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہم کو سزا فی الحال نہیں دیتے، فی المعال دیں گے، یعنی کہ آخرت میں دیں گے۔ ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، چلو بھائی بندہ معافی چاہتا ہوگا، توبہ کرتا ہوگا، جیسا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے چوروں کے ساتھ میں رہے، چاہے تو اسی وقت میں ان کو سزا دے سکتے تھے، اسی وقت میں پکڑوا سکتے تھے، سپاہیوں کو بلا سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ نظر انداز کیا، موقع دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والے ہیں مولا کریم۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑ فرماتے، مواخذہ نہیں فرماتے، بلکہ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر گناہوں کے دلدل میں پھنستے رہیں گے تو یاد رکھیے کل آخرت میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اور ایک نصیحت جو اس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی ہنر قیامت کے دن کام نہیں آتا۔ جیسا اتنے چوری کرنے والے ماہر تھے، نقب کرنے والے، کمن ڈالنے والے اور مٹی سونگھ کر خزانہ پہچاننے والے، اتنا بڑا فن رکھنے کے باوجود بھی بادشاہ کے دربار میں کچھ نہیں کر سکے، ویسا ہم دنیا کے اندر بہت بڑے فنکاری کرنے والے ہوتے ہیں، بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہم کو چیزیں بنانے کے واسطے آتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ فنکاری اور یہ مصوری اور یہ دنیا کی جو ہے تجارت
کچھ بھی ہمیں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں. صرف اللہ کا قانون، اللہ کی مرضی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر جو ہے فیصلہ فرما دیں گے کہ لے جاؤ اس بندے کو جنت میں، بس اللہ کے فضل سے ہی ہم پر آئی مصیبت، جہنم کا عذاب وغیرہ ٹل سکتا ہے. تو کوئی ہنر یا کوئی انسان اپنے نیک اعمال پر فخر نہ کرے کہ چلو میں تو اتنا نمازی ہوں، مجھے وہاں پر کام آئے گا. نہیں، کوئی انسان کا عمل، کوئی ہنر کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کا فضل وہاں پر کام آئے گا. بہرحال ہمیں اس واقعے سے بہت اہم ترین سبق ملا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ میں، اس کا احساس رکھیں، اور قیامت کے دن اللہ کا فضل ہی ہم کو کامیابی کے مراحل طے کرائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اس کا احساس کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.